تشریف رکھیں. جو آخر میں بیٹھے ہیں تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ جائیں. ہندوستان کی آزادی کے مجاہد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا اشہد رشیدی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش ٹمکور ضلع مدھوگری آمد پر مدھوگری جامعہ کنز العلوم یہاں کی عوام علماء دوسرے شہروں سے آئے حضرت کا پرجوش استقبال کیا. دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند زندہ آباد کے نعرے لگائے. کرناٹک میں حضرت کی آمد، کئی شہروں میں حضرت کے خطابات ہوئے. لوگوں نے حضرت کے خطابات سے استفادہ حاصل کیا. مدھوگری جامعہ کنز العلوم محتمم حضرت مولانا آفتاب قاسمی، ذمہ داران مدرسہ حاضہ، اس موقع پر سیکرٹری جے شفیع اللہ، علماء کرام حضرت کی آمد پر شدت کا انتظار کرتے ہوئے جے شفیع اللہ نے اس موقع پر حضرت کو رومال پیش کیا. اس موقع پر نوجوان مدھوگری نے کار اور موٹر سائیکل کے ذریعے اپنی محبت کا مظاہرہ پیش کیا. صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. حضرت کا سایہ عاطفت ہم پر قائم و دائم فرمائے. اللہ عمر دراز فرمائے. سر بلند سر بلند سر بلند سر بلند سر بلند سر بلند علماء دیوبند علماء دیوبند علماء دیوبند سر بلند سر بلند سر بلند سر بلند. حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم، مولانا اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم. تقریباً 30 افراد اکرام کو آج حضرت والا کے ہاتھوں سے دستار بندی ہوئے، سند پیش کیا گیا اور جو ہے حضرت کا خلید خطبہ بھی ہوا. حضرت جو ہے دعاؤں سے نوازے. الحمدللہ حضرت کی شخصیت روز روشن کی طرح آیا ہے. ماشاءاللہ مدنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نواسے شیخ الاسلام ہیں اور ملک میں ان کے خاندان کی بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں. مدرسے دین کے قلعے ہوتے ہیں. یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے. اس موقع پر مدرسے کے طلباء نے اپنی علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کیا. آج یہاں مدھوگری کے جامعہ کنز العلوم میں حضرت مولانا اشہد رشیدی دامت برکاتہم کے ہاتھوں مدرسے کے حفاظ اکرام کی دستار بندی ہوئی اور اسناد تقسیم کیے گئے. اس زرین موقع پر ٹمکور ضلع کے علاوہ بنگلور سے بھی لوگ کثیر تعداد میں شریک رہے. حافظ قرآن ہوئے انشاءاللہ حضرت والا کے ہاتھوں کو دستار فضیلت دی جائے گی اور اسناد تقسیم کیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصبر جميل
برسات نیرانی ہے جو رات خلوت کی جو دن وہ زیارت کا جو رات وہ خلوت سرکار دو عالم کی ہر بات نورانی ہے کیا شان انوکھی ہے کیا ذات نورانی ہے بیکاری ہے کیا شان انوکھی ہے کیا ذات نورانی ہے. یہاں معیاری تعلیم کا نظم ہو، دینی اور دنیاوی علوم سے ان بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے. ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے ان کی تعلیمی تربیت اور اخلاقی تربیت ہر اعتبار سے ان کو بنانے کی فکر کی جاتی ہے. آج کا جو اجلاس منعقد ہے، جلسے دستار بندی اور سیرت پاک کے عنوان پر یہ جلسہ منعقد ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر حضرت والا کا کلیدی خطاب ہوگا. حضرت والا کے خطاب سے پہلے ہمارے منتظمین کی یہ خواہش ہے، اساتذہ کی اور طلباء کی، ایک چھوٹا سا مختصر سا طلباء کا علمی مظاہرہ ہو. ایک تقریر پیش کرنے کے لیے عظمت قرآن کے عنوان پر محمد حمدان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں. قابل قدر صدر جلسہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور مہمانان خصوصی، آج میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن مجید. تنزیل من رب العالمین، میں رب دو جہاں کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. آپ کا نزول کب ہوا؟ فی لیلۃ مبارکہ، میں مبارک رات میں آیا ہوں. اور برکت والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، وہ شب قدر ہے جو رمضان کے کسی رات میں آتی ہے. السلام 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 السلام. شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو. السلام 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 السلام. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء سيد الأنبياء، مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاعا. نانو توی کا لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانو توی کا لشکر صدقا وفا کا پیکر. علماء دیوبند، علماء دیوبند،
قدیم دینی مدرسہ کنز العلوم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ کے مدرسے کا تعلیم معیار کیا ہے اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے مدرسے میں شعبہ ناظرہ شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں حفظ قرآن کی تعلیم ایک نہج اور عمدہ طرز سے ہوتی ہے۔ قواعد تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ حفظ قرآن کرایا جاتا ہے۔ نیز قرآن کے رکوعات اور متشابہات پر بھی حسب استطاعت عبور حاصل کرایا جاتا ہے۔ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اور تادب خیال اس کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کے تمام اساتذہ، ذمہ داروں، معاونین اور خیر خواہوں کو جناب جے شفیع اللہ صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری ہیں، اور اسی طرح ہمارے مفتی آفتاب صاحب قاسمی جو اس مدرسے کے محتمل ہیں اور اس مدرسے کے سالار قافلہ ہیں، ہمارے مولانا سعید صاحب باقوی اپنی طرف سے ان کے لیے ایک یادگار پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت والا کے ہاتھوں۔ میں مولانا سعید صاحب باقوی سے درخواست کرتا ہوا آگے آئے۔ جناب جے شفیع اللہ صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری ہیں اور حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب، ان دونوں کو ایک یادگار پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت والا کی دعا ہوگی۔ دعا کے بعد آپ تمام اپنے وقار سے اور پرسکون اطمینان سے تشریف رکھیں۔ حضرت والا انشاءاللہ ایک بازو سے حضرت والا نکل جائیں گی، جیسے سے کوئی زحمت نہ دے، ملاقات کر کے حضرت کو تکلیف نہ دے۔ حضرت بڑے بہت ہی تھکے ماندہ ہیں، جب سے حضرت والا اس علاقے میں آئے ہیں صبح شام اسفار ہو رہے ہیں، کافی حضرت کی طبیعت تھکی ہوئی ہے۔ کوئی زحمت نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے، حضرت والا کو ایک بازو سے کار تک پہنچا جائے۔ ہمارے کنز العلوم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو مدرسہ کنز العلوم جو اس دستار بندی جو کئی سال سے جو پینڈنگ تھی، آج الحمدللہ حضرت کی آواری میں حضرت کی آمد پر الحمدللہ یہ جلسہ کامیاب رہا۔ میں ٹرسٹ کی جانب سے مدرسہ محتمین، اساتذہ اکرام اور خاص کر خصوصاً مدوری شہر کے تمام مساجد کے ذمہ داروں اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اطراف ناف کے جو ہندوپور اگر آئے ہیں اور ٹنکور کے ذمہ داروں کی جانب سے میں حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے چھوٹے سے جلسے میں تشریف لائے اور دعاؤں سے اور خطابات سے بھی نوازیں۔ میں اہلاً سہلاً کہتا ہوں، اور جو بھی ہم جو ویلکم کرنا تھا ہم نہیں کر سکے، میں معافی چاہتا ہوں اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو، اور میں اس موقع پر حضرت کے جو آئے حضرت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری اہم بات جو خاص کر مدرسہ کنز العلوم کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو حضرت تشریف لائے، اور یہاں تک کہ ہمارے اس موقع پر بانیوں کو بھی یاد کرنا ہے۔ تقریباً 30-35 سال کی جو محنت جو مدرسہ کنز العلوم جو قائم ہوا، جو 1992 میں حضرت والا حضرت بڑے حضرت ابو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جو ہے سنگ بنیاد رکھی گئی، اور 2001 میں یہاں جو ہے ایک ٹرسٹ بھی قائم ہوا، اور الحمدللہ جو بانی تھے جو ڈاکٹر خلیل احمد صاحب نے، جناب اللہ شفیع الجلیل صاحب، جناب عبدالرحمان صاحب، حضرت مولانا محمود عالم صاحب قاسمی جو ہمارے اس ادارے کے صدر رہے، اور ہمارے
PH نذیر احمد صاحب, GM بشیر الدین صاحب, M عبدالرزاق صاحب اور ہمارے مولانا P محمد ذکریہ صاحب والا جائی اور محمد عتیق احمد صاحب اور عبدالقدوس صاحب, یہ پورے جتنے بھی تھے بانیوں میں تھے وہ نہیں رہے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریح احباب کو, بانیوں کو جو ہے دعا مغفرت کے لیے دعا کریں, اور موجودہ جو اس ادارے کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں الحمدللہ, جو ہمارا حافظ محمد شریف صاحب, جو ہمارے اسد صاحب, جو ناصر بھائی اور ہمارے محمد کلیم اللہ, محمد ایوب, بشیر الدین صاحب, اکرم صاحب اور شامل صاحب اور ہمارے محمد سیف اللہ صاحب, یہ تمام ٹرسٹ احباب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی عمر و برکت عطا فرمائے. خاص کر مدرسے کے محتمین صاحب مفتی محمد آفتاب صاحب کے بھی لیے دعا کریں, اور اساتذہ اکرام کے لیے اور بچوں کے لیے بھی دعا کریں, اور اس کی ترقی کے لیے دعا کریں. اور جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, آپ دعاؤں کے محتاج ہیں, ہم لوگ دعا کریں. اور اس موقع پر جو بھی احباب ناف سے خاص کر دکھپور کے علماء اکرام, سرا کے, کوریٹ گرے کے, ٹمکور کے جتنے بھی علماء اکرام آئے ہوئے ہیں, اور خصوصاً ہمارے مدوگری شہر کے تمام مساجد کے ذمہ داران, سیکریٹری, ممبرز, جو ہمارے الحمدللہ جو مدوگری شہر ایسا ہے, تمام جو بھی کام ہوتا ہے مل جل کر الحمدللہ کرتے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً جو ہمارے مفتی محمد رفیق احمد صاحب قاسمی بانی محتمم, جو ہمارے مدرسے مشکات العلوم سے آئے ہیں, بھائی صاحب شفیع احمد صاحب آئے ہیں, میں ان کا بھی جو اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر نوجوانوں کا شکریہ نہ ادا کروں ایسا, جیسا یہ حضرت کی آواری ہوئی, حضرت کا ویلکم اہلاً سہلاً, جو حضرت سے جو وہاں پر کھڑ کر نوجوانوں نے کام کیا ہے الحمدللہ. خاص کر یہ پورے بنگلور شہر کے لیے, یہ مدوگری کے لیے ایک نمونہ ہے جو کام کے. ایسا ہی کام جو ہر خریے میں, ہر شہر میں الحمدللہ ایک ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارے, جتنے بھی ادارے قائم ہو رہے ہیں, قوم کی امانت ہے. ایک کس کا ٹرسٹ یا ممبر کچھ نہیں ہے, یہ قوم کی امانت ٹرسٹ. اب جتنے میں تقریباً 10 آدمیوں کا نام لیا, سب جو ہے انتقال ہو گئے, آئے محنت کرے چلے گئے. اب جو محنت کر رہے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے اور دوسروں بھی آئیں گے. یہ قوم کی امانت ہے, سب مل کر جو ہے اس ادارے کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ, اور ادارہ چمکے گا, پھولے گا, اور ہمارے معصوم بچے جو حافظ رہے ہیں اور جو یہاں سے جو ہے امامت کر رہے ہیں, خطابت کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا ثواب انشاءاللہ ملتے رہے گا. میں اس موقع پر تمام لوگ اہل جتنے بھی آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بھی سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے, کرم فرما دے, فضل فرما دے, اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اے اللہ یہ قرآن کی محفل ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں تیرے کلام کو محفوظ کیا ہے. اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نادم ہیں, ہم شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم اپنے خطاؤں پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ متقیوں کی فہرست میں ہمارے ناموں کو شامل فرما. اے اللہ ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما.
اے اللہ ہر خیر سے مامان فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آج امت بہت پریشان ہے، جان مال عزت و آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ اس امت پر رحم فرما، اے اللہ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینی مظلومین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم ظلم کر کے حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اے میرے رب مظلومین کی آہ و بکا کو سن لے۔ اے اللہ ان کے درد کو تجھ سے زیادہ سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ ہمارے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تو ان پر رحم فرما، کرم فرما، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، دن دوری رات چوبی ترقی عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو منتظمین ہیں، معاونین ہیں، جان و مال سے مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے تعاون کو قبول فرما، جدوجہد کو قبول فرما، اور خلوص کے ساتھ مزید مدرسے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم کو وہاں کی راحت عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو چین و سکون کی دولت سے مالا مال فرما، آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرما، قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا مرکز اس ادارے کو بنا دے۔ اے اللہ اس کے تمام پروگراموں کو عافیت کے ساتھ پائے تدبیر تک پہنچا دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دے، قرآن کی عظمت امت کے دلوں میں بٹھا دے، قرآن کو پڑھنے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضیل میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جماعت انشاءاللہ 9:05 پر کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات